اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 24واں پارہ سورہ مومن ہم لوگ نے پچھلی نشست میں پڑھی اور آیت نمبر 20 تک ہم لوگ آئے تھے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہے جو سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کے سوا، جن کو انہوں نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے اللہ کے سوا، یہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ بے شک اللہ ہی تعالیٰ ہیں جو سب کچھ سننے والے ہیں اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ هو السمیع البصیر۔ اگلی آیت، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں، نکلتے نہیں، سفر نہیں کرتے تو دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقت میں تھے، ان کی قوت و طاقت ان لوگوں سے کہیں زیادہ تھی۔ وآثارا فی الارض، اور زمین پر انہوں نے آثار چھوڑے تھے اپنی آباد ہونے کی زمین پر۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور کوئی نہ ہوا وہ اللہ سے انہیں بچانے والا۔ یہ آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت کے پہلے مخاطب تو وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، کفار مکہ، لیکن آج یہ آیات ہم سب کے سامنے ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اچھی طرح اندازہ ہے کہ جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ کہیں زیادہ طاقت میں تھے ہم سے، انہوں نے زمین پر کہیں زیادہ آثار چھوڑے اپنی موجودگی کے، لیکن کیا ہوا جب انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے تو ایک وقت آیا کہ اللہ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ کر، اور انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوا اللہ سے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ بنائیں۔ آمین یا رب۔ آیت نمبر 22۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول آتے رہے انہی میں سے، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح ہدایات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، تو انہوں نے ان کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، ان کی تعلیمات کو قبول کرنے سے، اس پیغام کو جو رسول لے کر کے آئے ماننے سے پر راضی نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا۔ یہ تھی وجہ ان کی تباہی و بربادی کی، یہ تھی وجہ ان کے عذاب جو ان پر آیا۔ بے شک انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور بہت زبردست ہیں سزا دینے میں، سخت سزا دینے میں، یعنی اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا اور اللہ کی سزا سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ آیت نمبر 22 ہے۔ آیت نمبر 23 سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات
شروع ہوتے ہیں۔ کیا اس صورت میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا کچھ نازل کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو علیہ السلام اپنی آیات کے ساتھ اور کھلی کھلی دلیل کے ساتھ۔ آیات سے مراد اللہ کی ہدایات ہیں، اور کھلی دلیل سے مراد وہ معجزے تھے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آپ کے عصا کا، لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اور آپ کا ہاتھ جب نکالتے اپنی جیب سے تو وہ روشن ہو جاتا۔ یہ دو معجزات، واضح معجزہ آپ کو دیا گیا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، آیت نمبر 24۔ کہاں بھیجا اللہ نے؟ فرعون کی طرف اور حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ساحر کذاب، کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے۔ کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ جو تعلیمات موسیٰ علیہ السلام دینا چاہتے تھے اللہ کی طرف سے، وہ ان کے لیے سود مند نہیں تھا، بلکہ ان کا جو مقام تھا اس معاشرے میں اس کو گرا دینے والا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتے اللہ کی تعلیمات کو۔ فرعون تو بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر اعظم تھا، اور قارون یہ تاجر تھا، اور بہت بڑا تاجر تھا۔ اور قارون کے بارے میں ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ ان لوگوں نے ساحر کہہ کر، جادوگر کہہ کر اور جھوٹا کہہ کر جھٹلا دیا اس پیغام کو جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ آیت نمبر 25، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام سچائی کو لے کر، جو ان کے رب کی طرف سے تھا، جو ہماری طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ قتل کر دو ان کے بیٹوں کو، وہ جو ان کے ساتھ ہیں اور ان پر ایمان لائے ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دو، زندہ چھوڑ دو۔ اور نہیں تھا ان کافروں کا یہ چال، یہ ہیلا جو انہوں نے اختیار کیا تھا، سوائے گمراہی کے، سوائے بے فائدہ، کوئی بے اثر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کا جو یہ ہیلا سازی جو یہ انہوں نے اختیار کیا تھا، وہ غلطی میں ہی وہ غلط تھا۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ فَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اب فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں قتل کروں موسیٰ کو ہی قتل کر ڈالوں، اور وہ اپنے رب کو پکارے۔ یعنی وہ اپنے رب، جس رب کی بات کرتا ہے وہ اسے پکار لے ان کو، اور میں قتل کر دوں گا، قتل کرنے جا رہا ہوں موسیٰ کو۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے زندگی کے طریقے کو وہ بدل دے گا، اور ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین پر اس کی حرکتوں کی وجہ سے کوئی بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، تو مجھے موسیٰ کو قتل ہی کر دینا دو۔ یہ فرعون کہتا ہے۔ آیت نمبر 26 ہے۔ آیت نمبر 27، وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب آپ تک یہ بات پہنچی، آپ کے سامنے یہ بات ممکن ہے کہی گئی ہو، فرعون نے کہا ہو، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں
تم سے، انی اتو بربکم، میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی، میرے رب کی، اور اس کی جو تمہارا رب ہے، من کل متکبر، تمام کے تمام تکبر کرنے والوں سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو اپنی تکبر میں حساب کے دن کو، آخرت کے دن کو پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کو تسلیم نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس چال کو جو چلنا چاہ رہا تھا، وہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ میں تو پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، تم سب کے رب کی۔ ایسے تمام لوگوں سے جو متکبر ہیں، بات کو نہیں سننے کو تیار، بات کو نہیں ماننے کو تیار، اپنی بات کو ہی چلانے والے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے تمام لوگوں سے میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ آیت نمبر 28۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک ایسے شخص نے جو ایمان والا تھا۔ یہ سارا فرعون کے سامنے شاید یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا فرعون کے دربار میں، من آل فرعون، جو فرعون کی قوم سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا بلکہ فرعونیوں میں سے تھا۔ اس نے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال رجل مؤمن، کہا ایک ایسے شخص نے جو ایمان والا تھا اور وہ فرعون کے لوگوں میں سے تھا۔ یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ قتل کر دو گے ایک ایسے شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اب وہ آ چکا ہے تمہارے پاس واضح دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِن یَکُ کاذبا فعلیہ کذبہ، اور اگر یہ ہوا جھوٹا تو یہ جھوٹ اسی پر پڑے گا۔ وَإِن یَکُ صادقا، اگر یہ ہوا سچا، یصبکم بعد الذی یعدکم، تو تم پر وہ کچھ آئے گا ان میں سے جو جس کی یہ بات کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ ان میں سے تم پر مصیبت آئے گی۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے اس کی جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو، اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، اسے ہدایت نہیں دیتے، اسے صحیح راستے کی طرف کبھی نہیں لاتے۔ یہ آیت نمبر 28 ہے۔ فرعون کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا جو فرعونیوں میں سے تھا، مصریوں میں سے تھا، اور وہ ایمان لا چکے تھے اور وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ جب یہ سارا صورتحال دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات ہو رہی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ قتل کر دو گے ایک ایسے شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس واضح دلیل لے کر اپنے رب کی طرف سے آیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ اسی پر ہے، اگر وہ سچا ہے تو جو باتیں وہ کہہ رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آئے گا ہی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے اس کی جو حد سے گزر جانے والا ہے اور پکا جھوٹا ہے۔ یہ اس میں جو مومن کا لفظ آیا، اسی پر اس صورت کو کا نام مومن پڑا ہے۔ یہ ایمان والا جو فرعون کے دربار میں تھے اور فرعونیوں میں سے تھے۔ اگلی آیت، ابھی بات ان کی ختم نہیں ہوئی ایمان والے کی۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میرے قوم کے لوگوں، آج کے دن، آج بادشاہی زمین پر تمہاری ہے، تم غالب ہو۔ وَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو کون ہے جو ہمیں بچائے گا اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے اگر ہم پر آ گیا؟ قال فرعون، فرعون جواب دیتا ہے اس کا، ما اریکم الا ما ارى، میں تمہاری رہنمائی وہی دے رہا ہوں، وہی رائے دے رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری نظر میں درست ہے۔ وما اہدیکم الی سبیل الرشاد،
اور میں تو تمہیں بھلائی کے راہ میں ہی پر ہی بلا رہا ہوں، وہ راستہ بتا رہا ہوں جو بھلائی کا ہے۔ یہ فرعون ان کے اس بات کا جواب دیتا ہے جب انہوں نے کہا کہ آج زمین پر تمہاری بادشاہی ہے، ہاں، لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو کون بچائے گا ہمیں اللہ سے؟ اور پھر فرعون کہتا ہے میں تو وہی کچھ تمہیں دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، ہاں، اور میں تمہاری رہنمائی جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھلے راستے کی ہے۔ فرعون جس راستے کی طرف بلا رہا ہے وہ راستہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھلائی کا راستہ ہے، لیکن وہ جان رہا تھا سارا معاملہ، وہ اس پورے گفتگو میں جو مکالمہ ہے اس ایمان والے شخص کا اور فرعون کا، اسے صاف پتہ لگتا ہے کہ فرعون رب کو، اللہ کو بحیثیت رب جانتا تھا، ہے نا؟ اس لیے کہ بار بار جو الفاظ آ رہے ہیں اسے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جانتا تھا، اور سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اپنے اقتدار کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اپنے آپ کا اپنے اقتدار پر قائم رہنا چاہتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ یہ تھا سارا فساد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک موقع پر کہ جو قوم کا رہنما، قوم کا امام اپنی رعایا سے خیانت کرے وہ جنت کی خوشبو کبھی نہیں پائے گا، حالانکہ وہ خوشبو 500 سال کی راہ پر آتی ہے، یعنی 500 سال کا فاصلہ ہو وہاں بھی یہ خوشبو پہنچتی ہے، لیکن اسے کبھی بھی یہ خوشبو نہیں پہنچے گی۔ ایسے آج کتنے ہی رہنما ہمارے ہیں جو ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن ہونے والا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم کہاں ہوتے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھیں کس طرح خوبصورتی کے ساتھ سیدھے سادے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی ساری باتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آیت نمبر 30، وقال الذی آمن یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ اب یہ ایمان والے شخص نے دربار میں سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، اپنے جو فرعون کے آل میں سے تھے، فرعون کے طریقے پر چلنے والے تھے، کہ اے میری قوم کے لوگوں، بے شک مجھے ڈر ہے، خوف ہے تم لوگوں پر ایک ایسے دن کا جو جیسا آ چکا پہلے گروہوں پر، پہلے والوں پر، اس دن کہ اس کا خوف ہے، اس دن کے عذاب کا تم پر خوف ہے۔ وہ کون سے پہلے والے لوگ، پہلے والے احزاب گروہ، اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، مثل داب قوم نوح، جیسے کہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد قوم عاد، وثمود قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ تو نہیں، کوئی ارادہ نہیں رکھتے اپنے غلاموں پر ظلم کرنے کا، یعنی ان پر جو یہ عذاب آیا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اس کے مستحق بنے۔ وہ ایمان والے اپنے قوم کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں۔ اگلی آیت، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے میرے قوم کے لوگوں، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اس دن سے تم لوگوں پر، کہ وہ دن نہ آ جائے تم لوگوں پر جب تم لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دو گے، پکارو گے اپنے کہ مجھے بچاؤ۔ یوم تولون مدبرین، وہ دن جب تم پیٹھ گھما کے بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا بچانے والا، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ آیت نمبر 33 ہے۔ یہ ساری باتیں ایمان والے شخص نے فرعون کے دربار میں کہا۔ آگے مزید، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام آ چکے تھے وعدہ دلیل کے ساتھ،
یعنی یوسف علیہ السلام کے ہی دور میں تو بنی اسرائیل آ کر کے آباد ہوئے تھے مصر میں. پیچھے ہم لوگ سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں. تو اسی کا حوالہ دے رہے ہیں یہ ایمان والے شخص کہ تمہارے پاس یوسف آ چکے اس سے پہلے وعدہ دلیل کے ساتھ. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تمہارا شک ان پر ختم نہیں ہوا، ان کی لائی ہوئی دلیل پر تم شک ہی کرتے رہے. جب وہ لے کر کے آئے تمہیں شبہ ہی رہا. حتیٰ اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے تو تم لوگوں نے کہا کہ اب ہرگز اللہ کوئی رسول نازل نہیں ہمارے درمیان اٹھائیں گے، کوئی رسول نہیں لائیں گے. یہ ساری باتیں ظاہر ہے بہت پہلے کی ہیں، لیکن وہ شخص بتا رہے ہیں اس حقیقت کو جس سے مصری واقف تھے، فرعون کے لوگ واقف تھے کہ یوسف علیہ السلام آئے وعدہ دلیل کے ساتھ، لیکن تم شک میں ہی پڑے رہے، ان کی باتوں پر ایمان نہیں لائے. یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے. اب یہاں سے مراد ان کا انتقال ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی دوسرا کوئی واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی. واللہ عالم، قرآن میں کہیں بھی یہ چیز واضح نہیں ہے. تو اس وقت تم لوگ یہ ان کے جب ختم ہو جانے کے بعد، ان کے انتقال ہو جانے کے بعد تم لوگوں نے یہ کہا کہ اب اللہ کوئی اور رسول ان کے بعد اب نہیں لائیں گے. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے گزر جانے والے ہیں اور شک و شبہ میں پڑنے والے ہیں. یہ آیت نمبر 34 تھی. ایمان والے شخص اپنی قوم کو یوسف علیہ السلام کے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کس طرح وہ آئے، پھر وہ دنیا سے چلے گئے. تم بھی مطمئن ہو گئے کہ کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا. غور کریں، یہ اللہ کو بھی تسلیم کرنے والے لوگ تھے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے تھے، جو ان کے پچھلے باپ داداؤں کے زمانے میں آئے ہوں گے، ان کے بارے میں پوری طرح واقف تھے. یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ ہی رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں. نتائج کہ آخر میں جو بات کہی گئی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو حد سے گزرنے والے ہیں اور شک و شبہ میں پڑنے والے ہیں. شک و شبہ کس چیز کا؟ اللہ کی ہدایات کا، جو آئی ہیں جو اللہ کی طرف سے. آیت نمبر 35. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. یہ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات پر، نہیں مانتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ کی ہدایات کے خلاف، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، عطاہم جو انہیں دی گئی ہو، بغیر کسی دلیل کے صرف ہٹ دھرمی سے اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ہیں. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بہت بڑی مقتا، یہ عمل بہت ہی بیزاری کا ہے اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک بے حد ناپسندیدگی کا ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان والے ہیں، کہ اللہ کی آیات پر جھگڑنا بغیر کسی دلیل کے، ہے نا، کوئی دلیل نہیں، تو ایسا کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی برا ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان والے ہیں. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ہر اس شخص کو، ہر اس کے دل پر جو متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، ہر دھرمی پر رہنے والا ہے، اپنی ہی انا کو آگے رکھنے والا ہے، اور جبار ہے، سرکش ہے، جبریہ، جو بات نہ مانے اس پر جبر کرنے والا ہے. یہ آیت نمبر 35 تھی.
یا آیت نمبر 35 اس ایمان والے کا بھی قول ہو سکتا ہے، یا اللہ کی طرف سے نازل کیا جانے والی آیت بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقت تو ایک ہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر جھگڑتے ہیں، اللہ کی ہدایات کو جھگڑتے ہیں، نہیں ماننے کو تیار ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنی بات کے لیے، تو ایسا کرنے والوں کا جو عمل ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور ایمان والوں کے نزدیک بھی۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح متکبر لوگوں کے دلوں پر اور جبر کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ، کس طرح جبر کیا جا رہا ہے لوگوں پر، ان لوگوں پر جو پتہ نہیں عمران خان کے سپورٹر ہیں، جو بھی ہیں، حق کی بات پر کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج وہ سب جبر جس کو کہتے ہیں وہ کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے متکبر لوگوں پر کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ، یہ جو ظلم اور جبر کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بدترین سزا دیں یا رب العالمین، انہیں اپنی ہی نسلوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیں یا رب العالمین، یا رب۔ اور ایسے تمام لوگوں کو جن پر انہوں نے ظلم و ستم کے ساتھ قید و بند میں ڈالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو آزاد کر دیں یا رب العالمین۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ظلم کے خلاف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس ظلم کو ختم کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ ایمان والے کی ساری گفتگو سن لینے کے بعد اب دیکھیں فرعون کا رویہ۔ آیت نمبر 36، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور کہا فرعون نے اپنے وزیر کو، اپنے حامان کو، کہ میرے لیے ایک بہت اونچا سا بلند ٹاور بناؤ، محل بناؤ بہت ہی اونچا، کہ شاید میں اس کے ذریعے یہ وہ ذریعہ بن جائے کس چیز کا، اسباب السماوات، آسمان تک پہنچنے کا۔ فاطلع الی الہ موسیٰ اطلع الی الہ موسیٰ وانی لظنہ کاذبا، تو میں دیکھ کے آؤں موسیٰ کے الہ کو، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ کذالک زین لفرعون سوء عملہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا تھا فرعون کو اس کے برے اعمال کو اس کے لیے، وصد عن السبیل، اور راستے سے، صحیح راستے سے روک دیا اللہ نے۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی یہ ساری جو سازش تھی، چالیں تھیں، یہ کچھ نہیں تھیں مگر تباہی کا راستہ تھا، یہ سوائے تباہی کا اور کچھ نہ تھا۔ آیت 36 اور 37 جو ابھی ہم نے پڑھی، فرعون اپنے وزیر اعظم کو کہتا ہے، حامان کو، کہ میرے لیے ایک اونچی سی بلڈنگ بناؤ، بہت اونچی، تاکہ میرے لیے ذریعہ بن جائے، میں آسمان تک پہنچ جاؤں اور اس کے بعد موسیٰ کے الہ کو دیکھ کے آؤں، خبر لے کے آؤں اس کی، اور مجھے تو یقین ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے برے عمل کو اس کے لیے خوبصورت کر دیا تھا، اور اسے روک دیا تھا سیدھے راستے سے، اور فرعون کی یہ ساری حرکتیں کچھ نہیں تھیں سوائے تباہی کی۔ فرعون نے کس طرح اپنے ہی قوم کے شخص کی باتوں کو جھٹلایا، کس طرح اس کا مذاق بنا دیا، یہ آپ نے دیکھا۔ یہ ہوتی ہے، اس کا نام ہے سیاست، یہ ہے سیاست۔ اور تاکہ لوگ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں، اسی کو سب سے بڑا رب مانے۔ یہ ساری باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی۔ آیت نمبر 38،
وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ اب وہ ایمان والے شخص نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا اس راستے کی جو صحیح ہے، جو نیک ہے، جو صحیح طریقے پر چلنے والا ہے۔ یعنی ایمان کا راستے کی بات کر رہے ہیں، وہ ظاہر ایمان والے تھے۔ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع اے میرے قوم کے لوگوں، بے شک دنیا کی زندگی صرف گزر جانے والی ہے، فانی ہے۔ وَإِنَّ آخرتَ هِیَ دار القرار، اور آخرت ہی ہے جو قرار کا ہمیشہ کا گھر ہے، وہ آخرت ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور جو برائی کرے گا اس کو نہیں سزا ملے گی مگر اتنا ہی جتنا اس نے برائی کی ہے، اس کے برابر۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو عمل کرے گا اچھے اللہ کی ہدایات پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن، وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، تو یہ وہ لوگ ہیں جو داخل کیے جائیں گے جنت میں اور انہیں رزق دیا جائے گا بغیر حساب۔ یہ آیت نمبر 30 تھی۔ آیت نمبر 40، ان تین آیات میں 38، 39 اور 40، تین آیات میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان والے شخص جو مومن تھے فرعون کے قوم سے، انہوں نے اپنی قوم کو بھرے دربار میں، فرعون کے دربار میں کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اور پھر مزید انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو گزر جانے والی ہے اور آخرت وہی ہے جو ہمیشہ کا گھر ہے۔ پھر آخری آیت 40 میں کہ جو عمل کرے گا برے، اس کو اتنا ہی سزا ملے گی، اتنا ہی اس کا بدلہ ملے گا جتنا کہ اس نے برا عمل کیا ہے، اور جو عمل کرے گا اچھے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وہ ہو ایمان والا۔ ایمان شرط ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کو اکیلا الہ ماننا، تو ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں انہیں حساب رزق ملے گا بے حساب۔ آیت نمبر 41، وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ مزید وہ ایمان والے شخص کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ کیا ہے کہ تم مجھے، کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، ہاں، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ یعنی اللہ کے نجات کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اور آگ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ تم مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کی کا انکار کروں، اللہ کی ہدایت کو نہ مانوں، واشرک بہ، اور اس کا شریک ٹھہراؤں، اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بناؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ وَنَادُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو العزیز ہے، مکمل اختیار رکھنے والے، اور غفار ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والے، یعنی اللہ۔ میں تمہیں ان کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے آگ کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ ہاں، تم مجھے اس بات کی دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا ہی انکار کروں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ اگلی آیت 43، لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کوئی شک نہیں اس میں، بے شک جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کی طرف نہ دنیا اور نہ آخرت میں ہی کوئی، یعنی کوئی پکارنے کی چیز ہے، یعنی بلانے کی چیز ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم سب کا لوٹنا ہی اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حد سے گزر جانے والے لوگوں کے لیے کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یہ اس ایمان والے شخص نے کس طرح وہ ایمان والا شخص جرح کر رہا ہے اور لوگوں کو بلا رہا ہے، اور وہ بھی فرعون کے دربار میں۔ فَتَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو تم
یہ یاد کرو گے یہ باتیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ افوض امری الی اللہ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تو دیکھنے والے ہیں اپنے غلاموں کو، اللہ اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا حق بآل فرعون سوء العذاب، تو اللہ نے بچا لیا اسے جو اس برائی سے جو یہ لوگ اس کے بارے میں کرنا چاہتے تھے، اور فرعون کو عذاب نے، بہت برے عذاب نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جو پیش کی جاتی ہے اس پر صبح اور شام۔ ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت جو ہے فرعون کو داخل کر دیا جائے گا شدید عذاب میں۔ یہ آیت نمبر 46۔ یہ اس آیت پر میں رک رہا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔